السلام علیکم۔ باخبر کسان ویڈیو چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان خان۔ ہمیشہ نئے پروگرامز کے ساتھ ہم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح سے آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ میرے پچھلے پروگرام کی ہی ایک کڑی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی بارانی زمینوں کے بارے میں کہ بارانی زمینوں کی مینجمنٹ کس طرح کی جاتی ہے، اس کے لیے مختلف چیزیں ہم نے اپنی ڈسکشن میں لے کے آئے تھے کہ ہم نے وتر محفوظ کرنا ہے، ہم نے کھادیں کس طرح سے دینی ہیں، زمین کس طرح سے بنانی ہے۔ آج میں اسی موضوع کو لے کے آگے چلوں گا اور آج اس میں کچھ چیزیں اور ایڈ کروں گا، جیسے کہ ہم لوگ جب زمین تیار کر لیتے ہیں یا زمین کی قسم کون سی ہے یا بارشیں کتنی ہو رہی ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، درمیانی ہیں، اس حساب سے فصلوں کا ہیر پھیر ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، کب کون سی فصلیں ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بھاری مہرا زمین ہے تو آپ سب سے پہلے ہل چلا کر چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے۔ جب بارش ہوتی ہے اس کے اندر وتر قید ہو جاتا ہے، آپ اس کے اوپر دوبارہ سہاگا دے دیں تو وہ وتر دب جاتا ہے۔ لیکن جو ہلکی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ ہل چلا کر سہاگا دیں، جب بارش ہوگی وہ اس کے اندر پانی آئے گا تو کوشش کریں کہ جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس کے اندر اپنی فصل کاشت کر لیں۔ اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے کہ ہم کون سی فصلیں اگائیں۔ جو زرخیز زمینیں ہیں، تھوڑی سی بھاری زمینیں ہیں، وہاں پر آپ ایسی فصلیں اگائیں جن کو زیادہ غذائی عناصر کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ گندم، جو، جئی، اس کے علاوہ جوار، کپاس، یہ آپ کے پاس اگ سکتی ہیں۔ جبکہ جو ہلکی زمینیں ہیں جہاں پر پانی بھی کم رکتا ہے اور ان کی طاقت کم ہے، ایسی زمینوں میں آپ دالیں اگا سکتے ہیں، سرسوں وغیرہ اگا سکتے ہیں، مونگ پھلی اگا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے علاوہ ایسی زمینیں جو ڈھلوان والی ہیں، جہاں پر زیادہ ڈھلوان ہوتی ہے، ایسی زمینوں میں آپ کوشش کریں کہ درخت اگا لیں۔ درخت کا اس سے اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈھلوان ہے تو وہ صحیح سے اگ جاتا ہے۔ ایک تو درخت اگنے سے زیادہ آپ کے اوپر کی زرخیز مٹی اڑ کے ادھر ادھر نہیں جاتے، اور دوسرا بارشیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ نمی بھی قید کرتا رہتا ہے اور زمین کی حالت بہتر ہوتی رہتی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے فصلوں کے ہیر پھیر کی، اور فصلوں کا ہیر پھیر میں ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ لمبی جڑ والی فصلیں جیسے کہ کپاس اور سرسوں وغیرہ ہے، یہ ہم بھاری زمینوں میں لگائیں گے، اس کے بعد لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو چھوٹی جڑ والی فصلیں جیسے کہ گندم، جوار، جئی آپ کے پاس آ جاتی ہے، یہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایسی فصلیں جیسے دالیں ہیں اور آپ کے پاس باقی مونگ پھلی وغیرہ آ جاتی ہے، یہ وہ ہیں جن کو کم غذائی عناصر چاہیے ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے زمین میں اگ سکتی ہیں۔ پھر ان کا ہم ایک کمبینیشن بنا لیتے ہیں۔ ابھی جو میں آپ کو کمبینیشن بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہم کس کمبینیشن میں ہم لگائیں گے۔ میں آپ کو سکرین پہ شیئر کر دیتا ہوں، آپ دیکھیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زرخیز زمینوں کی، تو زرخیز زمینوں کے لیے گندم، سرسوں، مکئی، یا گندم، سرسوں اور مکئی، پھر مطلب کہ یہ آپ 3 سال کے اندر لگا سکتے ہیں، گندم، سرسوں اور مکئی، پھر گندم، سرسوں اور مکئی، یہ سال کے اندر 3 فصلیں زرخیز زمینوں کے لیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ اور کمبینیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ سرسوں، رایا یا مکئی، یا پھر سرسوں یا تارا میرا یا رایا، جو بھی آپ اگانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ مکئی، مطلب یہ آپ کمبینیشن ایک بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہلکی زمینوں کے لیے گندم، سرسوں، دالیں، یا پھر اس کے ساتھ پھر اگلے سال اسی طرح سے گندم، سرسوں میں سے کوئی ایک چیز، یا پھر دالیں، یہ اگا سکتے ہیں۔ مطلب پہلے گندم، پھر سرسوں اور دالیں، پھر اس کے بعد گندم، سرسوں میں سے ایک چیز اور پھر دالیں۔ اس کے بعد درمیانی بارش والے جو علاقے ہیں ان میں آپ ہیر پھیر کی جو سفارشات ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں۔ زرخیز زمینوں کے لیے گندم اور سرسوں آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ جوار یا باجرہ میں سے کوئی چیز لگا سکتے ہیں، جبکہ اسی کے دوسرے پھیر میں آپ پھر گندم، سرسوں اور جوار، باجرہ پھر لگا سکتے ہیں۔ اس کو ایک کنٹینیوڈ سائیکل آپ کر سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دالیں کوئی اگا لیں، یا ساتھ میں جوار یا باجرہ میں سے کوئی چیز اگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سرسوں، جوار اور باجرہ اگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں تو اگر ہلکی زمینیں ہیں تو اس صورت میں آپ گندم یا سرسوں میں سے کوئی ایک چیز، اور پھر ایک ہلکی، چونکہ ہلکی زمینیں ہیں تو اس میں پھر آپ کو خالی چھوڑنا ہوگا، پھر گندم، سرسوں میں سے کوئی ایک چیز اگا کے پھر زمین خالی چھوڑ دیں۔ یا پھر آپ کیا نام ہے اس کے ساتھ اس کے بعد اگلے سال یہی کریں کہ گندم، سرسوں، جوار، باجرہ اور پھر خالی،
مطلب کہ پورا 1 سال اس کو خالی دے دیں، اس کے بعد آپ گندم سرسوں میں سے یا جوار باجرہ کے 1 سال میں لگا لیں۔ اس کے بعد زرخیز زمینوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ چنے اگا سکتے ہیں، یا اس کے ساتھ پھر اگلے پھیر میں مونگ یا ماش میں سے کوئی اگا لیں، یا پھر آپ گندم یا مسور میں سے کچھ اگا سکتے ہیں، یا پھر آپ پھر مونگ اور ماش میں پھر کچھ اگا سکتے ہیں۔ مطلب چنے، مونگ، گندم اور مونگ اگا سکتے ہیں، پھر چنے، ماش، مسور اور ماش اگا سکتے ہیں۔ تو جو آپ بہتر لگے آپ وہ اگا سکتے ہیں، جس چیز میں آپ کو آسانی ہو۔ دوسری چیز آ جاتی ہے گندم اور سرسوں آپ اگا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر خالی چھوڑ دیں، پھر گندم اور سرسوں اگائیں، پھر خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہلکی زمینیں جو ہیں اس کے لیے اگر آپ کی زمین ہلکی ہے تو اس صورت میں آپ گندم یا سرسوں میں سے کچھ اگائیں، پھر مونگ پھلی اگا لیں اور ساتھ میں پھر خالی چھوڑ دیں زمین کو 2 بار، 2 فصلوں کے لیے خالی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد یا پھر آپ یہ کر لیں کہ یا گندم یا سرسوں میں سے کچھ اگا لیں، پھر خالی چھوڑیں، پھر گندم اور سرسوں میں سے کچھ اگا لیں، پھر خالی چھوڑ دیں۔ مطلب اس طرح سے آپ اپنے سال کا ہیر پھیر بنا سکتے ہیں، جیسے کہ سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اس طرح سے یہ جو مختلف کمبینیشن میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو آپ چارٹ آپ کے پاس سامنے سکرین پر آ رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو لکھ لیں، آپ کی جس قسم کی زمین ہے اس کے حساب سے آپ اگا سکتے ہیں فصلیں۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے کہ جو ہمارے پاس زمینیں مختلف آ جاتی ہیں، اس میں جو زیادہ بارشوں والے علاقے ہیں اس میں تو ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زمین کو انگیج رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں فصل اگا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وطن محفوظ کر سکتے ہیں، منی ڈیمز اور یہ سب کچھ بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم زیادہ سے زیادہ فصل بھی لے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس فصل آ سکتا ہے۔ جو کم بارش والے علاقے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو بتا دیا، لیکن ہمیشہ فصل اگاتے رہیں۔ اگر آپ فصل نہیں اگائیں گے زمین کی زرخیزی خراب ہو جاتی ہے، اس میں نمی بالکل نہیں رہتی اور وہ زمین تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام کمبینیشنز تھے جو آپ سے میں نے شیئر کیے۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمارے ہیلپ لائن نمبر 0303030000 پر کال کر لیں، جو آپ کی سکرین پر دکھایا جا رہا ہے نمبر۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک پہ آ جائیں، فیس بک کا ایڈریس آپ کو سکرین پر دکھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ڈیلی یہ ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں، وہاں سے آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اس کے کمنٹ میں اپنا کمنٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر مجھے ذاتی طور پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا ای میل ایڈریس rizwan.khan@switchsolutions.com.pk پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے انتظار میں رہوں گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔